علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے۔ ایک شخص نے اپنے کزن کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، چچا زاد کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی، کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا، آپ اس کو دیکھ لیں، یہ آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب وہ چونکہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں، وہ ذبح چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس سے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا، اس کو تو اٹھ کے بتا دے گا۔ تو اس نے جواب کیا دیا؟ قالوا اتتخذون ہزوا، یعنی لگا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب کہا نہیں ذبح کرنی ہے تو اب ذرا دیکھیے کرنا نہیں نہ چاہ رہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نہ رب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائیں کس طرح کی ہو، ارادہ نہیں نہ ذبح کرنے، آپ دعا کریں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچیا ہو، اوان بین ذالک، ان کے درمیان ہو، یعنی جوان گائے ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، لو اگلی بات سن لو، کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو، رنگ بتائیں کس طرح کا۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء، فرمایا رب فرماتا ہے کہ صفراء رنگ کی ہو، یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو۔ یہ رب فرماتا ہے اس طرح کی گائے ذبح کرو۔ فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے، آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائے، اس طرح کی گائیں ذبح کرو۔ لو اتنی باتیں بتا دی۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا ہِیَ، کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی ذبح کرنی چاہیے۔ وَإِنَّا انشاءاللہ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، گائیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو، یعنی اس کو کبھی کام نہ اس سے لیا گیا ہو۔ بیل کو لوگ لگاتے تھے نا، جو کام آج ٹریکٹر سے لیا جاتا ہے وہ گائے بیل سے لیا جاتا تھا، تو وہ کھیتی باڑی کے کام نہ اس کو لگایا گیا ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو، نہ کھیت چلانے ہل چلانے میں لگائی گئی ہو، اور وہ جو کنواں ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گھومتی تھی، تو کہا وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائے نے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئیں، اب سوال ختم ہو گئے نا، کہنے لگے اب آپ بات فذبحوہا، انہوں نے ذبح کر دی۔ وما کادوا یفعلون، پر ایسا کرتے نظر آتے، لگتا نہیں تھا کریں گے ذبح پر ذبح۔ اچھا یہ گائیں پھر ملی کیسے؟ امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، تو اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی، گائیں کی بچیا ویڑی، اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی، اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا، کہا یا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے وہ بھی چھوٹا ہے، اس کی حفاظت کرنا،
اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا۔ بچہ بالغ ہو گیا، اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں نا ان میں خیانتیں نہیں ہوا کرتی، جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے گی۔ اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے؟ وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ واللہ خیر الرازقین، جب رب بندوبست کرے، جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے۔ وہ گائے آ گئی۔ اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لایا، ماں سے آ کے کہا کہ اماں یہ تو اللہ نے فضل کر دیا۔ ماں کہنے لگی پتر حالات ہمارے خراب ہیں، منڈی میں لے جا اسے بیچ دے، لیکن سودا میری مرضی کے بغیر طے نہ کرنا۔ کس کی مرضی کے بغیر؟ کس کی؟ اماں کی مرضی۔ اور سنو یار، تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تانے بھی دیے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے، لوگوں نے بڑا کچھ کہا، پر جو ماں کی مرضی پہ لگے ناکام نہیں ہوتے زندگی میں۔ یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا۔ اس کی قیمت کتنی تھی گائے کی؟ بڑی مہنگی تھی، پر 3 دینار کی تھی۔ منڈی میں لے گیا، 3 دینار اس کی قیمت لگ گئی۔ تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سودا نہ کرنا۔ اب بچے تو نہیں نہ مانتے، اماں کو کیا پتا باہر بزنس کیا ہے، لین دین کیا ہے، پر ماں نے کہا تھا میری مرضی۔ بندہ دے رہا ہے اسے 3 دینار، اس نے کہا جی میں نے طے تب کرنا ہے، ڈن تب کرنا ہے، پہلے اماں سے پوچھنا ہے۔ گھر جا کے اماں سے پوچھا، اماں کہنے لگی دے دے۔ واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں 6 دینار دیتا ہوں پر میری شرط ہے، ماں سے نہیں پوچھنا۔ اس نے کہا تو 12 بھی دے، ڈن تب بھی ہونا ہے جب اماں نے کہنا ہے۔ وہ جب اس طرح کی اس نے گفتگو کی، واپس اپنی والدہ کے پاس گئے، کہنے لگے اماں سمجھ نہیں آتی، 3 دینار کی گائیں بندہ 12 میں خریدنے کو تیار ہے، شرط لگاتا ہے کہ اماں سے نہیں پوچھنا۔ تو والدہ کہنے لگی پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کون؟ یہ کوئی روحانی معاملہ ہے، کوئی غیبی مدد ہے، پوچھ۔ اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا، تو نے گائیں بیچنی نہیں، اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے، تیری ماں بھی نیک ہے، رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے۔ ماں باپ نیک ہونا رزق میں برکت ہو جاتی، ماں باپ نیک ہوں ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک۔ رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے۔ جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے، اسے نہ بیچنا گائے کو، تو کیا کریں؟ کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کے خود مشکل میں آ گئے۔ اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو، یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائیں یہاں لگا دیتا ہے، کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے، کنویں میں پانی نکالنے میں، تو یہاں تو ہر ایک کی گائیں، تو ایسی گائیں جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو، زیادہ بوڑھی زیادہ بچی بھی نہ ہو، اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو، وہ سوائے تیرے کہیں نہیں ہے۔ اس نے کہا چل پھر مہربانی کر بتا میں کتنے کو دوں گائیں، اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیچنی ہے؟ اسے کہنا کوئی نہیں، ریٹ تو زیادہ کرنا ہی نہیں، ان سے کہنا گائے کے اندر سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھر دیں، اس کی کھلڑی بھر دیں۔ اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے پہنچ گئے، کہا جناب گائیں 3 دینار کی یا 6 لے لو۔ اس نے کہا نہ بھائی، ذبح کروں گا، گوشت نکالوں گا، جتنا وزن گوشت کا اتنے پیسے بھرو گے، کھال میں تو پھر گائے تمہیں ملے گی۔ اب مجبور تھے، کیا کرتے؟ ابن کثیر حدیث لائے ہیں، امام سیوطی نے در منصور میں بھی لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جوانوں، اور اسے دل کی تختی پہ لکھو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے زیادہ سوال نہ کرتے تو اتنی مشکل کا شکار نہ ہوتے۔ انہوں نے سوال اتنے کیے کہ چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے، چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے کہ یہ ادھر ادھر جا سکے، مجبوری بن گئی، یہی گائے خریدنی ہے، یہی لے جانی ہے۔ اب اتنا سارا مال جمع کر کے وہ گائے خریدی، ذبح کی، تو مقتول کو جب اس کا ایک حصہ مارا تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ جو مدعی بنا ہوا ہے نا،
یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو ہے۔ زندگیاں ہماری بیت جاتی ہیں لوگوں کو راضی کرنے میں۔ آپ یقین کریں، میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو ذہنی طور پر تھک گئے، جو لوگوں کو مطمئن کرنے میں اتنا زیادہ بولے کہ وہ ان کا ذہن وہ یادداشت کھو بیٹھا کہ میں نے کل کیا کہا تھا اور آج میں کیا کہہ رہا ہوں۔ صرف عوامی سطح پر اپنے آپ کو کلیئر کرتے کرتے اتنی دور نکل گئے کہ ذاتی زندگی کوئی نہ بچی، اپنا کچھ بچا ہی نہیں۔ دوستو چھوڑو، ادھر کی دنیا راضی کی تو ادھر کی ناراض ہو گئی، اس طرف کے لوگوں کو خوش کیا تو دوسری جانب کے بگڑ گئے۔ اپنے محبوب کی رضا تلاش کرو، اپنے نبی پاک علیہ السلام کی مرضی پہ چلنا سیکھو۔ ہمارے دنیا میں سب سے بڑے دنیا اور آخرت میں کوئی خیر خواہ ہے تو وہ مدینے والے محبوب ہے۔ وہ جو کسی غریب کی بات سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا، اور وہ کسی بے بس اور بے کس اور مجبور کی بات سن کے دل نرم ہو جاتا ہے نا، تو یہ تیرے سینے میں ایک مومن بیٹھا ہے جو تیری طبیعت کو اس کے حق میں نرم کر دیتا ہے۔ یہ جو کلین شیف اور پینٹ شرٹ والا نوجوان بھی حضور کی نعت سن کے مدینے کی یاد میں رونے لگتا ہے نا، تو غلطیاں اپنی جگہ پہ، کمزوریاں اپنی جگہ پر یہ جو اندر تڑپ ہے اور یہ جو اندر درد ہے، تو یہ تیرے سینے میں ایک مومن بیٹھا ہے۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی نکاح ہوا ہے، ابھی شادی ہوئی ہے، لیکن چڑھتی جوانی والا نیا نویلا دولہا جب میری طرح کے کسی شخص کے پاس آ کے کہتا ہے نا حضرت جی دعا کرنا اللہ بیٹا دے، میں نے حافظ قرآن بنانا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے مجھے بیٹا دے تو میں نے عالم دین بنانا ہے، حضور کا نعت خواں بنانا ہے، دین کے کام پہ لگانا ہے، تو یہ جو آرزویں صبح و شام مچلتی ہیں اور یہ جو طبیعت مائل ہوتی ہے، تو یہ تیرے سینے میں ایک مومن بیٹھا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح قیامت میرے کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا۔ فرمایا اولیاء، صلحاء، اتقیاء، ان کا مقام دیکھ کر نا اللہ کی بارگاہ میں تو رشک کریں گے، کہیں گے کیا بات ہے، اللہ نے انہیں کتنا درجہ عطا فرمایا۔ میرے عزیز، آپ اور میں ہم اتنے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش قسمت کو نا نیکی کا صرف ارادہ ہی کرتے ہیں، اللہ اجر عطا بھی کر دیتا ہے، اور اگر کبھی نیکی کر لے اس کی توفیق سے فضل ہو جائے تو ایک نیکی کرو تو 10 سے لے کر 700 گنا تک، اور اب فضل کرے تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اپنے مقام کو تو سمجھ، اپنا اعزاز تو جان۔ تو کبھی اس لیے بھی اپنی ویس کو سیدھی کر کہ یار میری بڑی بات ہے میں نبی پاک کا غلام ہوں، میری بڑی بات ہے میں حضور کا غلام ہوں، میری بڑی بات ہے میں نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر کشکول لیے کھڑا ہوں، میری بڑی بات ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آتا ہے، میری بڑی بات ہے میں ان کے ثنا خانوں میں نے پہلے بھی دوستوں کو ایک دفعہ بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں، بڑی شروع کی بات ہے، ایک جگہ سے محفل میلاد کی تقریب سے میں باہر نکلا تو ایک نوجوان نے مجھے دیکھ کے آواز کسی کہنے لگا وہ میلادیے جا رہے ہیں، تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گیا، اس کا خیال تھا میں سنوں گا نہیں لیکن میں نے سن لیا، تو میں اس کے قریب گیا اور جب میں گیا تو پریشان ہو گیا کہ اب ظاہر ہے یہ کچھ سخت سست کہیں گے، تو میں نے اس سے کہا یار ایک دفعہ پھر کہنا، تو اب اس کے لفظ تھوڑے سنجیدہ ہو گئے، تھوڑے سے لفظ اس میں ٹھیک کر لی، کہنے لگا میں نے کہا تو اب میلاد منانے والے جا رہے ہیں،
جب اس کے لفظوں میں تھوڑی خوبصورتی آ گئی تو میں ہنس پڑا. میں نے اسے کہا یار تو بلا وجہ ڈر گیا ہے, میں تو مزہ لے رہا تھا تیری بات کا, ایک باری پھر نہیں آگ سڑتا. اب اور مضبوط ہو گئے اس کے لفظ, کہنے لگا میلاد شریف منانے والے جا رہے ہیں. میں نے اسے کہا یار دیکھنا, لوگ مختلف پارٹیوں میں بھی تو ہوتے ہیں نا, مختلف جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں نا, اپنے اپنے لیڈروں کے نام پر تانے بھی تو کھاتے ہیں نا. لوگ بتاتے بھی پھرتے نہیں نہیں وہ میرا وہ تعلق نہیں ہے, میں تو ویسے ہی فلانے کے کہنے پر, وضاحتیں بھی تو دیتے پھرتے ہیں نا. تو نے بھلا مجھے تانا کیا دیا ہے کہ میں حضور کا میلاد مناتا ہوں, میں نبی پاک کی نعت پڑھتا ہوں, میں رسول اللہ کے فضائل بیان کرتا ہوں؟ تو یہ میرے لیے تانا نہیں ہے, یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے نہ میرے پاس کوئی سیاسی سفارش کرانے آتا ہے, کوئی جب بھی آ کے کہتا ہے کہ تھوڑا ٹائم نہیں دیتے نبی پاک کی تعریف سننی ہے. حضور کی چند باتیں ہو, میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں, ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی, محمد محمد پکیندے گزر گئی, محمد محمد پکیندے گزر گئی. اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, دیکھو نا ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اور عجب ہی منظر ہو میدان حشر میں دے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ناز کریں, اپنی زندگی میں بہت بڑا اعزاز جانے کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں. صحابہ جب یہ بات کرتے تھے تو گردن اٹھا کے کرتے, حضور کے غلام جب یہ بات کرتے تھے تو سینہ کشادہ کر کے کرتے. جب وہ کہتے تھے ہم نبی پاک کے غلام ہیں تو ان کی آنکھوں کی چمک دیکھنے والی ہوتی تھی, ان کا ولولہ, ان کا تنتنا, ان کا دبدبا, ان کے لہجے کا وقار, ان کے مزاج کا ٹھہراؤ, ان کی گفتگو کا باک پن. وہ بھیجا نا مسلمہ کذاب کے دربار میں جب حضرت حبیب بن زید کو نبی کریم نے, کپڑے سادے تھے لیکن جب وہ گھوڑے سے اترے اور انہوں نے اپنا درہ زمین پر یوں کر کے رکھا اور پھر اپنا نیزہ زمین پہ گاڑا تو وہ سادے کپڑے والا درویش جدھر جدھر جاتا تھا نا, لوگ اب ان کو دیکھ دیکھ کے رعب کا شکار ہوتے جاتے. ان کا طرز زندگی دیکھ کر, آنا جانا دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے یار کوئی انفرادی آدمی آ رہا ہے, کوئی انوکھا رنگ. بہت بڑا اعزاز جانے اپنے لیے, سب سے بڑا کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں. آپ اعزاز بنائے اپنی زندگی میں. اور قرآن مجید نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اپنے دل کے اندر ایمان کی خاص چاشنی کو محسوس کرنا. ہم مسلمان ہیں, مسلمان ایک نظریاتی قوم کو کہتے ہیں جو عقیدہ توحید کی ماننے والی, جو سوائے رب کے کسی سے نہیں ڈرتی, جن کے پاس کامل دستور حیات نبی پاک کے اسوہ حسنہ کی صورت میں موجود. مومن اس انشراح صدر والے شخص کو کہتے جس کا سینہ ہر قسم کے بہن سے پاک ہوتا ہے, ہر قسم کے تہمات سے پاک ہوتا ہے, ہر قسم کے خدشات سے پاک ہوتا ہے, ہر قسم کے تکلفات سے پاک ہوتا ہے. مومن اپنے ایمان کے سبب سے اپنے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور اطمینان محسوس کرتا ہے, وہ قرار میں, سکون میں, اور دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ بڑا ٹھہراؤ آیا اس بندے کی زندگی میں. ایک تو حدیث پاک وہ ہے نا کہ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے, اس کو بھی آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی
اس وقت تک بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفسانی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو دین میں لے کے آیا ہوں. اس کی نفسانی، اس کی خواہش ہی وہ ہو جو اس کے نبی کی چاہت ہے. تمہاری خواہش ہی وہ بنے جو رسول پاک نے چاہا ہے. اپنی خواہشات کو حضور کا غلام بنا ڈالو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری طبیعت، ہمارے علماء اس حدیث کے تحت فرماتے کہ تمہارا مزاج اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تمہیں جس طرح گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے میں لطف آتا ہے نا، بالکل اسی طرح کی راحت تمہیں سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آئے. اس لیے کہ یہ وضو تم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، رب رسول کی مرضی سے کر رہے ہو. جس طرح تمہیں نعمت ملنے پر اپنے رب کی بارگاہ میں تمہارا مزاج تشکر کا رہتا ہے، قرار کا رہتا ہے، کوئی بے چینی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی ذہنی فکری الجھاؤ نہیں، بالکل اسی طرح اگر اللہ کی جانب سے کوئی تکلیف آ جائے، وہ کوئی آزمائش ڈال دے، تو پھر بھی تمہاری طبیعت بے قرار نہ ہو، بے چین نہ ہو، الجھاؤ نہ ہو، تم مقام تسلیم و رضا پہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ کہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، وہ راضی رہے، باقی قبولیت. ہمارے ہاں نا ہم نے محبت رسول کا جو معنی لیا ہے وہ بھی بالکل اپنی مرضی کا لیا ہے. یہ محفلیں، جلسے، جلوس، اجتماعات، نعت خوانی، اذکار، نبی کریم علیہ السلام کے فضائل شمائل، یہ سب بھی محبت رسول کے نمونے. یہ بھی حضور سے اظہار محبت کے مختلف طریقے ہیں. یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی ایک صورت ہے. لیکن حضور علیہ السلام جو عملی پیغام لے کے آئے ہیں، جو حضور علیہ السلام کا ہم سے مطالبہ ہے، اور جس طرح کا کریم رسول اپنے غلام کو دیکھنا چاہتے، جس طرح کا اپنی امت کو سجانا، سنوارنا اور نکھارنا چاہتے، وہ صورت ہماری جب تک بن نہیں جاتی، گویا ہم غلام اپنے آقا کے معیار پر جب تک پہنچ نہیں جاتے، اتنی دیر تک نذرانہ عقیدت مکمل نہیں ہوتا. مشکات کی ایک حدیث آپ نے سنی ہے بڑی توجہ کے ساتھ، اور اس کی اندر سے جو ضیاء پھوٹتی ہے اس سے اپنا سینہ روشن کرنا. نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک مقام پہ وضو فرمایا، تو صحابہ ہمیشہ یہ کرتے تھے، ان کی عقیدت کا مزاج تھا اور ان کی طبیعتوں کا یہ رواج ہو گیا تھا